شفاعت کی ایک قسم وہ ہے کہ جس کا نفع تمام انسانوں کو ملے گا، شفاعت کی ایک قسم وہ بھی ہے، اور اس کا تذکرہ بخاری میں بھی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث نقل فرمائی کہ قیامت جب قائم ہو جائے گی اس میں اللہ تعالیٰ شانہ صدیوں تک حساب نہیں لیں گے، اور میدان حشر میں تمام لوگ کھڑے ہیں، ننگے ہیں، کھانے کا انتظام نہیں، پینے کا انتظام نہیں، آرام کی جگہ نہیں، جوتے نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، پینے کا پانی نہیں ہے، سایہ کہیں نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، صدیاں گزر جائیں گی اسی حال میں۔ انسان پریشان ہو کر کے کہیں گے اب اگر اللہ تعالیٰ حساب لیتا، اور حساب لے کر چاہے بعد میں جہنم میں ڈال، مگر یہاں کی مصیبت سے نکل جاتے ہم، یہاں نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سایہ ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ پاؤں میں جوتے ہیں، نہ بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے، غرض یہ کہ اوپر سے آفتاب، نیچے سے زمین تپتی ہوئی اور آفتاب آگ برسا رہا ہوگا، اور رات بھی نہیں آئے گی، سایہ بھی کہیں نہیں ہوگا۔ اس ایسی صورتحال کے اندر امت تنگ آ کر کے کہے گی اگر اللہ تعالیٰ حساب لے کر جہنم میں بھی ڈال دیتا تو ہم یہاں سے نکل جاتے، لیکن حساب شروع ہی نہیں ہوگا۔ صدیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کا حکم چلے گا، آج کس کے ہاتھ میں پاور ہے، آج کس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، تو یہاں سے انسان جواب ہی نہیں دے سکیں گے، کوئی نہیں بولے گا، سب خاموش، انبیاء علیہ السلام بھی خاموش۔ صدیوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ قرآن نے اس کو نقل فرمایا لمن الملک اليوم، اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج میری حکومت۔ پھر یہاں جہاں یہ آیت ہے وہاں حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان، کہاں ہیں دنیا میں حکومتیں چلانے والے، کہاں ہیں دنیا کے فوجوں کے افسران، کہاں ہیں دنیا کے وہ بادشاہ جن کو بڑا فخر تھا، کہاں ہیں آج؟ کوئی دم نہیں مار سکے گا۔ انسان پریشان ہوں گے، اس پریشانی میں کہیں گے اب ایک ہی راستہ ہے، کسی نہ کسی طرح سے اللہ سے سفارش کرواؤ کہ حضرت حساب شروع کر دیں۔ چنانچہ وفد جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور جا کر عرض کریں گے، یہ حضرت، بخاری میں حدیث ہے یہ، حضرت آپ اللہ کی خدمت میں چل کر کے سفارش کر دیں، حساب شروع ہو جائے۔ تو حضرت آدم کہیں گے مجھے تو اتنا ڈر ہے کہ میں ہمارے سامنے جا ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے یہ فرمائیں گے تم کیا سفارش لے کر کے آئے، پہلے اپنا حساب دے دو، تم نے جنت میں وہ چیز کیوں کھائی تھی جو میں نے منع کر دی تھی، پہلے اس کا حساب دو۔ اس لیے میری ہمت نہیں ہے، البتہ تم جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، وہ ہو سکتا ہے تمہاری سفارش کریں گے۔ چنانچہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، ان سے درخواست کریں گے حضرت آپ چل کر سفارش کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میری تو ہمت ہی نہیں ہے، مجھے تو اپنا ڈر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، اس وجہ سے کہ میں نے جب وہ سیلاب آیا تھا تو میں نے درخواست کی تھی یا اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اس میرے بیٹے کی حفاظت ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا تیرا بیٹا کہاں ہے، یہ تو کافر ہے، یہ تو مجرم ہے، انہ لیس من اہلک، یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، تو نے کیوں کہا یہ میرا بیٹا ہے؟ انی اعیذک، اللہ فرماتا ہے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ان تکون من الجاہلین، جہالت مت کرنا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اگر آج اللہ نے مجھ سے پوچھا تو نے کافر بیٹے کے بارے میں سفارش کیوں کی تھی تو مجھے اپنی پریشانی، اس لیے میں سفارش نہیں۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، پھر لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے، وہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ بھی معذرت کریں گے، پھر تم کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ بھی معذرت کریں گے، اور اخیر میں یہ پورا وفد پہنچے گا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کریں گے یا رسول اللہ آپ چل کے سفارش کریں۔ تو اللہ کے نبی فرمائے ہاں میں سفارش کروں گا، مگر تم اب تک کہاں تھے؟ وہاں امت ایک جملہ بھی نقل کرے گی، یا رسول اللہ ایسا نہ ہو کہ آپ انکار کر دیں جیسے باقی نبیوں نے انکار کر دیا، تو پھر ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ حضور انکار نہیں فرمائیں گے اور چل کر سفارش کریں گے تو اب حساب شروع ہوگا۔ اس حساب شروع ہونے کا معاملہ تمام انسانوں کے ساتھ ہے۔ جمال الوجود بذکر الإله